بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از فاروق جاوید فرام جے ایس ایسوسیٹس. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے والے سے ہم ویڈیوز بناتا ہوں. ہمارا یوٹیوب چینل آپ کو اپنی سروسز دیتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن کے اندر زیادہ اس ٹائم اسکوپ ہے یا پھر پلاٹس میں, اور پلاٹس کے ریٹ اتنے زیادہ گر کیوں چکے ہیں اور گھروں کی پرائسز وہ کیوں بڑھ رہی ہیں. اس چیز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا, اور ہمارا اس ٹائم ٹارگیٹ ہے کہ 5000 سبسکرائبر ود ان فیو ڈیز ہم نے کرنے ہیں. تو اس کے لیے آپ کے جو ہے نا آپ کی ہمیں ہیلپ چاہیے. تو دیکھیں جو فیصل ہلز ہے یا B17 ہے یا جتنی بھی سوسائٹیز ہیں, DHA ہو گیا, بیریا ٹاؤن ہو گیا, یہ جتنے بھی سوسائٹیز ہیں, یہ جب بھی مطلب آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات سٹیبل ہوں, جب سیل پرچیز کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں, تو ان سوسائٹیز میں ریٹس آپ کو زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ یہ وہ سوسائٹیز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ پوری جتنے اوورسیز پاکستانی جس جگہ بھی بیٹھے ہیں ان کو ان سوسائٹیز کے بارے میں پتہ ہے, اور یہ برانڈ بن چکی ہیں پاکستان میں. انفارچونیٹلی جب آپ کے پاکستان کے حالات تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے, پولیٹیکلی بھی اکنامیکلی بھی, آپ کو پتہ ہی ہے جو گورنمنٹ ابھی ریسنٹلی ہے اس کے حوالے سے کافی سارے اوورسیز کلائنٹس ہیں نا وہ کنسرن رکھتے ہیں, اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ, اور وہ اس میں پاکستان میں انویسٹ بہت کام کر رہے ہیں, اور وہ صرف یہی وجہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے. ایک تو یہ فیکٹر ہے, اور اب اس ساری چیزوں کی وجہ سے ریٹس جو تھے نا, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پلاٹس ہیں وہ ان کے ریٹس کافی زیادہ ڈاؤن ہوئے ہیں. اراؤنڈ منیمم بھی 30% جو ہے نا اچھی سے اچھی سوسائٹیز میں, جو CDA کے علاوہ یا گلی محلے کے جو وہ پلاٹس ہیں ان کے علاوہ جو سوسائٹیز ہیں جس میں DHA بھی آتا ہے, بیریا ٹاؤن بھی آتا ہے, فیصل ٹاؤن کے پروجیکٹس بھی آتے ہیں, اسمارٹ سٹیز بھی ہیں, ان ساری سوسائٹیز میں منیمم بھی 30 to 40% جو ہے نا وہ سلم آیا ہے اور ریٹس نیچے آئے ہیں. لیکن آن دا ادر سائڈ اگر آپ گھروں کی پوزیشن دیکھیں تو گھر جو ہے نا اگر پہلے 70 لاکھ میں تھا 2020-21 میں, وہ تقریباً آپ کو 170, 180, 190 تک جو ہے نا 5 مرلے کا گھر ملتا ہے. اور یہ گھروں کی پرائس اب جا رہی ہے اور پلاٹ جو ہے نا وہ کیوں نیچے آ رہا ہے, میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں. دیکھیں گھر جب جو ہوتا ہے, گھر بنانے کے لیے آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پلاٹ لے لیں تو بس آپ کے ساتھ وہاں پہ رہنا شروع کر دیں, بلکہ وہاں پہ آپ کو کنسٹرکشن بھی کرنی ہوتی ہے, اور کنسٹرکشن مٹیریل جو ہے نا وہ سارا آپ کا زیادہ تر امپورٹ ہوتا ہے, اور ان کے اوپر ڈیوٹی ٹیکسز اور اوور آل جو ہے جنرل سے جو ٹیکس ہیں ان کی وجہ سے ان کی پرائسز کافی بڑھ چکی ہیں, اور وہ جو ہے نا وہ آپ کو بازار سے لینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں, اور جب ابھی آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں گھر, آپ کا پلاٹ جو ہے نا وہ تو پلاٹ بھی وہ تو 5 مرلے کا ہی رہتا ہے, لیکن کاسٹ آف کنسٹرکشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے کہا کہ ہم 2 کروڑ 2.5 کروڑ میں گھر لینے سے اچھا ہے کہ جو گھر مارکیٹ میں 70-80 لاکھ میں ملتے ہیں کیوں نہ ہم اس کو پرچیز کر لیں. انہوں نے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی گھروں کی, اور پلاٹس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی. ٹھیک ہے, پلاٹس کیونکہ لوگ اس وجہ سے لیتے تھے کہ ہم نیولی کنسٹرکٹ گھر بنائیں گے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یار ہم چلو سال پرانا 2 سال پرانا گھر لیتے ہیں, اس کو تھوڑا بہت رینوویٹ کر کے اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے گھروں کی جب ڈیمانڈ بڑھی تو گھروں کی پرائس بھی بڑھ گئی, سپلائی اور ڈیمانڈ والا فارمولا. اور اس وجہ سے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 160, 170, 190 میں جو جنرل سوسائٹیز ہیں, ٹھیک ہے, جو اسلام آباد میں جو جیسے فیصل ٹاؤن ہے, بیریا ٹاؤن ہے, DHA, وہاں پہ بھی آپ کو اس ریٹ میں جو ہے نا وہ پلاٹ گھروں کی پرائسز چلیں گی. آن دا ادر سائڈ جو پلاٹس کے ریٹ ہیں وہ اس وجہ سے نیچے آئے کہ لوگوں نے کنسٹرکشن نیولی جو ہے نا پلاٹس پہ نئے پلاٹس میں جو نئے گھر جو ہے نا ان کی کنسٹرکشن روک دی, اور وہاں پہ جب ان کی سپلائی ڈیمانڈ سپلائی مطلب ان کی ڈیمانڈ جب کم ہوئی, سپلائی بھی کم ہوئی, مطلب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں نے پلاٹ لینا کم کر دیا. اور لوگ جو بڑا انویسٹر تھا جس نے ان بڑی سوسائٹیز میں انویسٹ کیا, دیکھیں یہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں جو کہ نون سوسائٹیز ہیں آل اوور دا ورلڈ, جہاں پہ بھی پاکستانی بیٹھے ہیں ان کے کوشش ہوتی ہے کہ ان سوسائٹیز میں ہم انویسٹمنٹ کریں. تو اس میں جب یہ مطلب جب یہ اس کی اچھے دن ہوتے ہیں, جب ریٹس بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ لوگ انٹرسٹ بھی بہت زیادہ لیتے ہیں, اور یہاں پہ انویسٹر بھی پھر اسی وجہ سے زیادہ آتا ہے کیونکہ یہ جانی پہچانی سوسائٹیز ہوتی ہیں, لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے. بیریا ٹاؤن ہے, DHA ہے, فیصل ٹاؤن, اس وجہ سے پھر لوگ جو ہے نا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی جب حالات ڈاؤن ہوتے ہیں تو بڑا انویسٹر پھر ایگزٹ بھی بہت جلدی کرتا ہے, کیونکہ انویسٹر جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک پیمنٹ کو سٹک نہیں کرتا. وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار بھی ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ ہم سال ویٹ کر لیں گے, 6 مہینے ویٹ کر لیں گے, لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا ان کے پاس آپشنز کافی سارے ہوتے ہیں, تو وہ پھر جلدی ایگزٹ کر جاتے ہیں.
اور کسی اور جگہ پہ وہ پیمنٹ لگاتے ہیں. آپ کی بہت ساری جو ریئل اسٹیٹ کے بڑے انویسٹر تھے انہوں نے لاس میں چیزیں بیچ کے دبئی بھی گئے. کچھ لوگ انڈسٹریز میں کہیں نے انویسٹ کیا, کچھ لوگ جو ہے نا وہ باہر چلے گئے. اوورسیز پاکستانی جانے کی تعداد کافی زیادہ ہے. لیکن جو میں نے آپ کو مین چیز بتائی ہے کہ جو پلاٹس ہیں اس کے ریٹس گرنے کی سیم جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں الٹیمیٹ جو چیز ہے, جو اصل چیز ہے وہ پلاٹ ہی ہے. پلاٹس کے ریٹ اپ ڈاؤن یہ چلتا رہتا ہے اور یہ مارکیٹ کا حصہ ہے. یہ فار دا فرسٹ ٹائم نہیں ہوا, بہت دفعہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو سلم ہے یہ بڑی کنٹریز میں بھی چلتا ہے. یہ دبئی میں بھی ایک دور تھا 2003-04 کا جو ٹائم تھا, اس میں بھی لوگوں کے 50% سے بھی زیادہ جو ایسٹس ہیں نا وہ ڈاؤن ہو گئے تھے. آپ کا انڈیا میں اسی طرح ایک کافی تقریباً 12 سال کا ایک سلم چلا تھا. تو یہ جو چیزیں یہ چلتی رہتی ہیں. لیکن دیکھیں الٹیمیٹ جو چیز ہے وہ پلاٹ ہے. گھروں کی نو ڈاؤٹ ایک ڈیمانڈ ہے, ضرورت ہے, لوگ رہتے ہیں اس میں. لیکن جو پلاٹ ہے اس کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے. پلاٹ جو ہے نا اس کی ویلیو جب بڑھتی ہے تو لوگ جو ہے نا گھر اور باقی جو پراپرٹیز ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. اور ابھی آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور 2-4 سال کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں اور اس میں کئی مطلب 5 to 10x پروفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. ہاں یہ کہ اگر آپ شارٹ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو شارٹ ٹرم کے لیے ابھی ٹائم نہیں ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا. اگر آپ کو کوئی اور بزنس ہیں, اگر آپ کی آئی ٹی میں انویسٹمنٹ ہے, اسٹاکس میں ہیں, اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو ریلیٹڈ ٹو ریئل اسٹیٹ. اب میں امید کروں گا آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.